सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر حقیقی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے کہا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب۔ تو جہنم سے بچا لیا جانا یہ حقیقی کامیابی۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچوا لے تو وہ کامیاب۔ جہنم سے بچنے کے سلسلے میں رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے ایک بات بڑی مشہور ہے جو صحیح نہیں ہے، کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت کا ہے، بیچ کا عشرہ 11 سے لے کر کے 20 رمضان، یہ 10 دن مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ 21 سے لے کر کے 29 30 جو بھی ہو، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ سندن یہ صحیح حدیث نہیں ہے جس کے حوالے سے اس طریقے کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور دیگر صحیح احادیث کے خلاف بھی ہے یہ۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کے ہر دن رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ یہ پورے رمضان کی بات، آخری عشرے ہی میں صرف جہنم سے لوگوں کو اللہ آزاد کرتا ہے ایسی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ہر افطار کے وقت اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر دن۔ تو پھر آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دینا یہ بات غلط ہی نہ صحیح حدیث کی روشنی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشرے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے خاص عبادات کا موقع انسان کو فراہم کیا ہے۔ مثال کے طور پر آخری عشرے ہی میں شب قدر ہے، جو نہایت اہمیت والی رات ہے، اور عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور سلف نے آخری عشرے میں ہی اعتکاف جیسی ایک انوکھی عبادت اس کو انجام دیا۔
آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر مضبوط کر لیا کرتے تھے اور زیادہ عبادت میں جٹ جایا کرتے تھے. ہم لوگ تو 5 ہی تاخرات جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات 21 سے لے کر کے 29 30 جو بھی ہو 10 رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے. اور بہتر یہی ہے، ممکن ہے کہ تاخرات کے علاوہ میں بھی شب قدر ہو، امکانات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ امکان ہے کہ تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر. بہرحال تو جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے. ہر دن اور رات اللہ رب العالمین جہنمیوں کو آزاد کرتا رہتا ہے. ہر افطار کے وقت اللہ رب العالمین جہنمیوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اس رمضان کی خیر و برکت اور اعمال و عبادت، توبہ اور استغفار کی وجہ سے انہیں آزاد کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان ہی میں اللہ رب العالمین اور خاص عبادت کی وجہ سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. بہت محدود دائرے میں ایسا نہیں. بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ لوگ جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے جہنم سے آزادی کے لیے. ایسا نہیں، بلکہ 20 اعمال ایسے ہیں کہ انسان مسلمان ان اعمال کا اہتمام کر کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ ہم بعض اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، تاکہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کے بعد بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ جہنم سے آزادی ہی اصل کامیابی. مثال کے طور پر اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار، یہ بھی جہنم سے آزادی کا ایک سبب. ایک آدمی اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی جہنم سے آزاد ہوگا. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ، یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علیہ النار، جہنم کو یا آگ کو اللہ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، یعنی اسے جہنم سے آزادی مل جائے گی. اب اخلاص کے ساتھ توحید کے اقرار کرنے کا مطلب اپنی زندگی میں توحید کو محفوظ بھی کرنا ہے. صرف ایک لمحے کے لیے بول دینا کافی نہیں ہے، اپنی پوری زندگی میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اخلاص کے ساتھ آپ نے کہا بھی اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھائیں. اسی طریقے سے نماز میں تکبیر تحریمہ کو لازم پکڑ رہا، یعنی پہلی تکبیر جس کے ذریعے سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے. تو امام کے ساتھ جماعت میں ایک انسان نماز پڑھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ، یعنی وقت لے کر کے مسجد میں حاضری دے، ایسے شخص کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا اعلان. بلکہ حدیث میں تو 40 دن کی ایک قید لگائی گئی ہے. تو اگر ہم پوری زندگی نہیں کر سکتے تو کم از کم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے من بنا کر کے 40 دن کوشش کرے کہ ہر سال ایک مرتبہ 40 دن پہلی تکبیر کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرے. یہ من بنا کر کے، یہ سوچ کر کے کہ مجھے جہنم سے آزاد ہونا. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما، جو اللہ کے لیے 40 دن تک نماز پڑھے، یدرک التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کو پا کر کے، تو ایسے شخص کے لیے کتب لہ براءتان،
دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں، برات من النار، جہنم اور آگ سے برات، و برات من النفاق، اور نفاق سے برات. یعنی اللہ کی طرف سے کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا اور یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. تو عام دنوں میں بھی ہمارے پاس موقع ہے، 40 دن تک ہم 5 وقت کی نماز کو باجماعت پہلی تکبیر کے ساتھ ادا کریں. ہر سال من بنا کر کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کریں. فجر اور عصر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کہ کم از کم ان دونوں نمازوں کا خاص خیال کریں، فجر اور عصر کا. کیونکہ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے لن یلج النار احد، کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو شخص صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی. مطلب جماعت چھوڑ کر کے نہیں، یہ ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں. تو فجر اور عصر کی نماز کا خاص اہتمام کریں، اس امید کے ساتھ اور اس طلب کے ساتھ کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے. ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد میں 4 رکعت سنت کی ادائیگی بہت ہی اہم چیز. ظہر کی نماز فرض 4 رکعت ہے، اس سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت سنتوں کا اہتمام. اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کریں گے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کریں گے. سنت مؤکدہ کے بارے میں تو جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور بعض روایتوں میں تاکید کو مد نظر رکھتے ہوئے ظہر سے پہلے 4 رکعت. لیکن اگر یہ خاص فضیلت حاصل کرنا ہو، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا ہو، تو ظہر سے پہلے 4 رکعت کا خیال کریں آپ، اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام کریں. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یحافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 رکعات بعدها، جو شخص پابندی کے ساتھ ادا کرے، حفاظت کرے ظہر سے پہلے 4 رکعت کی اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی، تو حرمہ اللہ علی النار، ایسے شخص کو بھی اللہ جہنم پہ حرام کر دے گا، جہنم سے آزادی مل جائے گی. اللہ کے ڈر سے رونا، آنسو بہانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. خشیت الہی سے آنسو جاری ہو جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت کی جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اس لیے کبھی کبھی تنہا ہو کر کے اللہ کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریے اور آنکھوں سے آنسو جاری کریے. پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل، ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو لے. مثال دی گئی حتی یعود اللبن فی الزرع، دودھ کے تھن میں دودھ واپس جس طریقے سے نہیں جا سکتا، ایسے ہی اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا. آپ نے دوسری حدیث میں سنا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنسو جاری ہو جائے تو اس کو اللہ کے سایہ تلے جگہ ملے گی قیامت کے دن. اللہ کو محبوب ترین 2 آنسو، 2 قطرہ، ان میں سے ایک قطرہ آنکھ سے آنسو جو اللہ کے ڈر سے نکلا سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ، اور خون کا ایک قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکل جائے. اس لیے آنسو جاری کرنا چاہیے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہی. وقت نکال کر کے ارادتاً جان بوجھ کر کے روئیے اللہ کے سامنے، جہنم سے آزادی ملے گی. اللہ کے راستے میں چلنا، علماء نے اس کا ایک خاص مفہوم تو یہ بیان کیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا، اور عام مفہوم بھی ہے اس کا کہ کسی بھی نیک کام کے لیے نکل پڑنا.
یہ بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے پیر گرد آلود ہو جائے اللہ کے راستے میں، یعنی جو اللہ کے راستے میں چل دے، تو چلنے کی بات آئی ہے، ایسے شخص کے دونوں پیر کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا، فہما حرام علی النار، جہنم پہ حرام ہے، آگ پہ حرام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پیر حرام ہوگا تو پورا جسم بھی حرام ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اسپیشلی پیر کو کاٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ کے راستے میں نکلنا، لہذا دین کے کام میں جو لگ جاتے ہیں وہ در حقیقت جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ لوگوں کو بتائیے دین کے کام کے لیے ٹائم ہی نہیں رہتا، اپنے کاروبار میں اتنا لوگ مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ کام کتنا بڑا ہے۔ کسی بھی دین کے کام میں، نیک کام کے لیے، عام مفہوم کے اعتبار سے کسی بھی نیک کام کے لیے آپ نکل پڑیے تو اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اور اس کا خاص مفہوم کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا، اخلاق کے اندر سدھار لائیے۔ جہنم سے آزادی کے لیے عمدہ اخلاق بھی ایک سبب، اپنے اندر نرمی لے آئیے، محبت سے لوگوں سے بات کیجیے، مسکرائیے، ہنسمکھ چہرہ رکھیے۔ من کانا حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جو لوگوں سے محبت کے ساتھ ملے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بھی آپ سدھار لیجئے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں، اور آج ہی ہمارے معاشرے میں کیا پہلے بھی یہ بات رہی ہے کہ بیٹیوں کو لوگ دوسری نگاہ سے دیکھتے رہیں، زحمت سمجھتے رہیں، لیکن بڑی فضیلت کی چیز، جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بالکل پریشان نہ ہو۔ جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی۔ گھر میں بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، بوجھ نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ آپ کو موقع ملا ہے، جہنم سے آزاد ہو جائیے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس احد من امتی، میری امت کا کوئی بھی شخص یعول ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جو 3 بیٹی کی اچھی پرورش کرے، 3 بہنوں کی اچھی پرورش کرے، آگے الفاظ ہیں فیحسن الیہن، ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کرے، تو کیا ہوگا؟ یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں الا کن لہ سترا من النار، یہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ ان کی بدولت اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ نے ان کو بوجھ نہ سمجھا ہو، آپ نے ان کے ساتھ دوہرا سلوک نہ کیا ہو، آپ نے ان کا صحیح سے خیال رکھا ہو، ان کی اچھی تربیت کی ہو، دین سکھایا ہو آپ نے، تو آپ کو یہ فضیلت ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو جن کے گھر میں بیٹیاں آ جائیں، جن کے گھر میں بہنیں ہوں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں۔ اور اسی طریقے سے فجر کے بعد طلوع شمس تک، سورج کے نکلنے تک خاص قسم کا ایک ذکر ہے۔ زیادہ وقت بچا بھی نہیں ہے اور آج جلدی بھی ختم کرنا ہے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ باقی کچھ اور بھی اعمال ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی اور مناسبت سے تذکرہ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے طلوع شمس تک، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھ کر کے غروب شمس تک اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، یہ بھی جہنم سے آزادی کا سبب۔ لگے رہیے اس میں تو آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں اب اختصار کے ساتھ صرف گنا دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد خاص ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو آپ پڑھیے، 10 مرتبہ کا ذکر آیا ہے، انشاءاللہ جہنم سے آزادی ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ذکر ہے اس کو 100 مرتبہ آپ پڑھیے، اللہ اکبر،
دن میں رات میں جب موقع مل جائے یہ سوچ کر کے کہ مجھے جہنم سے آزاد ہونا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، جہنم سے آزادی ملے گی۔ اور اسی طریقے سے صبح شام کا خاص ذکر ہے ایک، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتہ و حملۃ عرشک و اشہد من فی السماوات و من فی الارض انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لک و اشہد ان محمد عبدک و رسولک۔ اس کو 100 مرتبہ جو پڑھے گا، ایک مرتبہ جو پڑھے گا اس کو 1/3 آزادی ملے گی، 2 مرتبہ پڑھے گا 2/3، اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو پوری آزادی مل جائے گی جہنم سے۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو بھی جہنم سے آزادی ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک دعا کا تذکرہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس شخص کو جو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اسے جہنم سے آزادی ملے گی۔ اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا 7 چکر لگا کر کے، یہ بھی جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہو اس کو غیبت سے روک دیجئے، دفاع کریے کہ نہیں آپ فلاں کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، غلط ہے، آپ کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ تیر اندازی کی بھی بات آئی ہے کہ جہاد کرتے ہوئے تیر اندازی جو کرتا ہے اس کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ اور اللہ سے جو دعا کرتا رہے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیجئے، تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والے کو بھی جہنم سے آزادی ملے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے بقیہ دنوں میں بھی، تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور ہم حقیقی طور پر کامیاب ہو جائیں۔ اور ممکن ہے، بلکہ یقین ہے کہہ لیجئے، کہ عید کی نماز پھر گھروں میں ہی گزشتہ سال کی طرح آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مختصر سا طریقہ آپ کے سامنے میں بہت مختصر شکل میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنا ہے، بالکل ویسے ہی جو عام نماز آپ ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے، قرات شروع کرنے سے پہلے دونوں رکعت میں، پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 بار تکبیر، یعنی اللہ اکبر۔ تو 7 اور 5 زائد تکبیر قرات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بولنا ہے، اور باقی 2 رکعت جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ لیں۔ تو پریشانی اور مشکل کے وقت میں آپ گھر میں اور جہاں پر بھی ہوں اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا